العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. عزیز طلبہ، امید کہ آپ نے کل کا سبق حل کر لیا ہوگا، تمارین بھی مکمل کر لی ہوگی، مفردات بھی اچھے طریقے سے یاد کر لیے ہوں گے، اور جو قواعد اس کے اندر دو تین عدد کی شکل میں دیے گئے ہیں وہ بھی آپ نے اچھی طریقے سے یاد کر کے اس کی تفہیم کر لی ہوگی. یقیناً آپ کا یہ اقدام آپ کے حق میں سود مند ثابت ہوگا، اس لیے کہ علم کے حصول کا پہلا زینہ جد و جہد، کوشش اور محنت، لگن، لگاؤ، شغف، یہی علم کے حصول کا سرمایہ ہے. اور اگر یہ نہ ہو تو پھر علم اپنی آب و تاب کے ساتھ آپ کے حاشیہ قلب میں محفوظ نہیں ہو سکے گا. اس لیے علم کے حصول کے لیے جب تک ہم اپنے آپ کو فارغ نہیں کریں گے، ہم اپنا سب کچھ اس کے لیے نثار، قربان، نچھاور نہیں کریں گے، عزیز طلبہ، علم اپنا تھوڑا سا بھی حصہ ہم کو نہیں عطا کرے گا. اس لیے آپ اپنے آپ کو مضبوط بنانے، رسوخیت فی العلم حاصل کرنے اور اپنے آپ کو علم کی اس دولت سے مالا مال کرنے کے لیے پہلے اپنے ذہن کو اس بات کے لیے تیار کیجئے کہ علم کا حصول بغیر جد و جہد، کوشش اور بغیر محنت کے ناممکن ہے. ہاں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ مہربانی فرما دے، وہ اپنی جگہ ہے، اس کی مہربانیوں کو کوئی روک نہیں سکتا، مگر اس کے لیے بھی آپ کو دست دراز کرنا پڑے گا اللہ کے سامنے. تو پتہ یہ چلا کہ علم کے حصول میں جد و جہد اور اس جد و جہد کی طلب، کوشش بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعاؤں کے ذریعے سے حاصل کرتے رہیں. اللہ پاک آپ کو حوصلہ، ہمت، طاقت، قوت، عافیت، سہولت عنایت فرمائے اور زیادہ سے زیادہ علم کے حصول کے لیے آپ کو فارغ فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اکثر حصہ یہ ہوا کرتا تھا. قرآن نے بھی آپ کو یہ دعا سکھلائی تھی، رب زدنی علما، اور حضور فرمایا کرتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا. یہ ساری چیزیں ہم کو اس بات کی طرف غمازی کرتی ہیں کہ ہم کو بھی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے علم کے حصول کے لیے اور کوشش بھی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یقیناً آپ نے کل کا سبق حل کر لیا ہوگا. جس طریقے سے ہدایت اور رہنمائی کی گئی ہے اس کے مطابق آپ چلتے رہیں، انشاءاللہ منزل مقصود کو آپ کا پہنچنا مقدر ہوگا. آج کا ہمارا یہ سبق ہے الدرس الحادی والثلاثون، الدرس الحادی والثلاثون، 31واں سبق. اس میں لکھا ہے کان. یہاں پر اس بات کو بتلایا جا رہا ہے کہ جملے کے اندر کانا کس طریقے سے آتا ہے اور آئے گا تو کیا کرے گا، اس کا عمل دخل کس پر ہوگا، کس پر نہیں ہوگا، لفظ پر ہوگا، معنی پر ہوگا، اور اگر لفظ پر ہو گیا تو معنی اور لفظ کس طریقے سے بدلے گے، معنی کیا ہوگا. یہ ساری کے ساری چیزیں اس کے تحت بتلائی جائے گی. اس سے پہلے آپ نے جو مفردات یاد کیے تھے اس کا جو ہے استحضار کریے. یہاں پر اس کا ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے، دیکھ لیجئے. اسماعیل ولد صغیر،
اسماعیل چھوٹا بچہ ہے، اس جملے پر اگر آپ نے غور کیے ہوگے تو آپ ترکیب کے اعتبار سے اس کو کیا کہیں گے؟ آپ نے ترکیب اس کی پہلے پڑھ چکے ہیں، ہم ترکیب کے اعتبار سے اس کو کیا کہیں گے؟ اسماعیل مبتدا، ولد موصوف، صغیر صفت، موصوف صفت ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ کون سا جملہ ہوا؟ جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب دیکھیے یہ بغیر کانا کے تھا، اب کانا جب داخل ہوگا تو کیا ہوگا؟ کانا اسماعیل ولدن صغیرن، پہلے تھا اسماعیل ولد صغیر، اب آیا ہے کانا اسماعیل، یہاں تک تو برابر ہے، لیکن آگے جو صفت موصوف صفت بن کر خبر آ رہی ہے اس کے تعلق سے جو ہے بدلاؤ آیا، لفظی بدلاؤ آیا، ولدن صغیرن، بدلاؤ کیا آیا؟ وہاں پر ولد صغیر موصوف صفت وہاں پر بھی تھا لیکن مرفوع تھا، اور یہاں پر ولدن صغیرن یہاں پر بھی موصوف صفت خبر موصوف صفت ہی ہے، لیکن بجائے دن اور صغیرن کے ولدن صغیرن مفتوح واقع ہوا ہے۔ وجہ کیا؟ سیدھی بات ہے، سمجھ میں آ گیا، کانا آیا اس لیے ولدن صغیرن ہوا، تو کانا آ کر کیا کرتا ہے؟ آپ آگے ہدایت کے اندر پڑھیں گے، کانا آ کر مبتدا کو اپنا اسم بناتا ہے۔ گویا یہ بات اور ذہن نشین کر لیجئے کہ مبتدا خبر اسماعیل ولد صغیر موصوف صفت کی شکل میں، موصوف صفت کی شکل میں اسماعیل مبتدا ہے اور ولد صغیر موصوف صفت کی شکل میں خبر آئی ہے۔ اب کانا جب آئے گا تو مبتدا کو اب مبتدا نہیں رکھے گا، بلکہ اب اس سبق کے اندر یعنی کانا داخل ہونے کے بعد مبتدا نہیں رہے گا، پھر کیا کہے گے اس کو؟ اس کو کہیں گے کانا کا اسم۔ کیا کہے گے اس کو؟ کانا کا اسم۔ ایک مرتبہ اور سن لیجئے، اسماعیل ولد صغیر، اسماعیل مبتدا ہے، ولد صغیر خبر ہے موصوف صفت کی شکل میں، لیکن کانا جب داخل ہو گیا، کانا اسماعیل، تو اب اسماعیل مبتدا کا وہ جو پہلے ہم اس کے اوپر لیبل لگا رہے تھے اب مبتدا نہیں بلکہ اب اس کو کہیں گے کانا کا اسم، اور ولدن صغیرن ابھی بھی جو ہے موصوف صفت ہو کر خبر واقع ہو رہی ہے، لیکن لفظی تبدیلی آئی کہ یہاں پر ولدن صغیرن مفتوح واقع ہوا، یہ بھی کانا ہی کی وجہ سے ہوا۔ پتہ یہ چلا کہ کانا مبتدا خبر پر داخل ہوتا ہے، مبتدا کو اپنا اسم بناتا ہے اور خبر کو اپنی خبر بنا کر منصوب کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے آگے، یعقوب نبی، یعقوب نبی ہے، کان یعقوب نبیا، یعقوب نبی تھے، قلبہ صغیر، ان کا دل چھوٹا ہے، کان قلبہ صغیرا، ان کا دل چھوٹا تھا، القلوب ضیقۃ، دل تنگ ہیں، کانت القلوب ضیقۃ، دل تنگ تھے، المساجد کبیرۃ، مسجدیں بڑی ہیں، کانت المساجد کبیرۃ، مسجدیں بڑی تھی، الاشیاء غالیۃ، چیزیں مہنگی ہیں، کانت الاشیاء غالیۃ، چیزیں مہنگی تھی۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ غالیتن غلط لکھا ہے، اس کے اوپر جو ہے دو زبر کی تنوین آئے گی غالیتن، آپ اس سے دھوکہ مت کھائیے، آپ نے قاعدہ پڑھا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اب دیکھیے فائدہ، کبھی مبتدا خبر کے شروع میں کانا فعل ناقص داخل ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز اور معلوم ہوئی، کانا کیا ہے؟ فعل ناقص ہے، کانا فعل ناقص ہے، اور یہ صرف فعل ناقص صرف کانا ہی نہیں ہے بلکہ کانا کے ساتھ اور اس کی اخوات بھی ہوتی ہے۔ بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو فعل ناقص کہلاتے ہیں، جس کو آپ دوسری کتابوں کے اندر پڑھیں گے، کانا، صار، اصبح، امسا، ظل، بات، ما برح، ما دام، ما ذال، من فک، ما فتیا، لیسا، یہ سب کے سب کانا و اخواتها، یہ سب کے سب فعل ناقص ہیں۔ کیا ہے؟ فعل ناقص۔ لیسا کے سوا سب کا مضارع بھی آتا ہے،
خیر یہ آگے آپ پڑھیں گے، سر دست میں نے آپ کو صرف اتنا بتلا دیا۔ کانا کے تعلق سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کانا مبتدا، یہ کانا واخواتھا یعنی فعل ناقص، یہ مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں اور مبتدا کو اپنا اسم بنا کر، وہ مبتدا کو اسم بناتا ہے، اپنا اسم بناتا ہے، اور خبر کو اپنی خبر بنا کر لفظی تبدیلی یہ کرتا ہے کہ بجائے پیش کے خبر کو نصب دے دیتا ہے، جیسا کہ مذکورہ مثالوں سے ظاہر ہے کہ بغیر کانا کے خبر پر رفع ہے، اور جب کانا داخل ہوا تو وہ خبر منصوب ہو گئی۔ نمبر 3، اور ترجمہ کرتے وقت خبر کے بعد ہے کے بجائے تھا، تھے یا تھی لگ جاتا ہے۔ مبتدا خبر کے ترجمے میں ہم نے پڑھا ہے جملہ تام ہوتا ہے مبتدا خبر تو اس میں ہے لگتا ہے، ہیں لگتا ہے، جمع ہے تو ہیں لگتا ہے۔ یہاں پر کانا کا اسم اور کانا کی خبر، تو اس میں بجائے جو ہے کہ کانا کا ترجمہ کریں گے تھا، تھے، تھی، اس طریقے سے۔ نمبر 4، مبتدا اگر مؤنث ہو تو کانا کانت ہو جاتا ہے۔ مبتدا اگر مؤنث ہو، مبتدا اگر مؤنث ہو تو کانا کانت بن جاتا ہے، جیسے کانت القریۃ کبیرۃ، بستی بڑی تھی۔ کان القریۃ نہیں کہیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ القریۃ جو مبتدا بن رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ مؤنث ہے، وہ مؤنث ہے، اس لیے کانا بھی کانا مذکر کے لیے آئے گا اور کانت مؤنث کے لیے آئے گا۔ تو کیا کہے گے؟ کانت القریۃ کبیرۃ، بستی بڑی تھی۔ نمبر 5، جملہ اگر منفی بنانا ہو تو، اور بات آ گئی مثبت اور منفی کی، جس میں ہونا کرنا معلوم ہو وہ مثبت، اور جس میں نہیں کرنا، نہیں ہونا یا نہیں بتلانا مقصود ہو اس کو ہم منفی کہتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ اگر جملہ منفی بنانا ہو تو کانا سے پہلے ما لے آئیں، ما کو داخل کریں گے کانا سے پہلے۔ کب؟ جب جملے کو منفی بنانا ہو، نہیں بتلانا ہے ہم کو بستی بڑی نہیں تھی، تو اس وقت جب ہم نے کہا بستی بڑی تھی، کانت القریۃ کبیرۃ، اور اب ہم کہہ رہے ہیں پہلے مثبت تھا، اب ہم کو جو ہے منفی بنانا ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ بستی بڑی نہیں تھی، تو اب کیا کہیں گے عربی کے اندر؟ اس میں کیا کریں گے؟ کانا سے پہلے ما داخل کریں گے۔ کس سے پہلے؟ کانا سے پہلے ما داخل کریں گے۔ ما کانت القریۃ کبیرۃ، اس طریقے سے، یعنی ما کی جگہ کیا آئے گی؟ بالکل اول، کانا سے پہلے۔ جملہ اگر منفی بنانا ہو تو کانا سے پہلے ما لے آئے، جیسے ما کانت القریۃ کبیرۃ، بستی بڑی نہیں تھی۔ نمبر 6، جملے میں ما کے آنے سے ترکیب میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کانا کے آنے سے تو مبتدا خبر میں ترکیب میں فرق پڑے گا، لیکن ما کے آنے سے ترکیب میں فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیے ترکیب کیسے کریں گے؟ کان یعقوب نبیا، کان فعل ناقص، یعقوب کانا کا اسم، نبیا کانا کی خبر۔ پھر سے دیکھیے، کان یعقوب نبیا، کان فعل ناقص، یعقوب کانا کا اسم۔ کانا کا اسم کیسا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے۔ کانا کا اسم کیسا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے۔ اور کانا کی خبر کیسی ہوتی ہے؟ منصوب ہوتی ہے، یعنی 2 زبر کی تنوین اس کے اوپر آئے گی یا زبر آئے گا۔ نبیًا، تو نبیًا کانا کی خبر، کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ خبریہ ہوا۔ کانا داخل ہونے کے بعد بھی جملہ کیا رہتا ہے؟ جملہ اسمیہ خبریہ ہوتا ہے۔ کانا یعقوب نبیًا، کانا فعل ناقص، یعقوب کانا کا اسم، نبیًا کانا کی خبر۔ کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ خبریہ ہوا۔ کیا ہوا؟ جملہ خبریہ ہوا۔ تمارین دیکھیے، تمرین بھی جو ہے اس کے اندر استحضار کرتے ہوئے چلے۔ تمرین نمبر 1، اعراب لگائیں، ترجمہ اور ترکیب کریں۔ ترجمہ بھی کرنا ہے، ترکیب بھی کرنا ہے اور اعراب بھی لگانا ہے۔ ترکیب تو بہت آسان ہے، آپ نے کر لیا، اور 1-2 مرتبہ جملوں کی ترکیب کر لیں گے
پہلے جو ہے دیکھیے اعراب لگا دیں. دیکھیے میں پڑھتا ہوں اعراب لگا کر، آپ دیکھیے 2-4-5 جملے میں پڑھ دیتا ہوں. كانت الفرابلة لذيذة. الفرابلة مؤنث آیا اس لیے کانا کے بجائے کانت ہو گیا، جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے. كانت الفرابلة لذيذة. کانا فعل ناقص، الفرابلة کانا کا اسم، لذیذتاً کانا کی خبر. فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ٹھیک ہے، ترجمہ کیا ہوگا؟ كانت الفرابلة لذیذتاً، اسٹرابیری لذیذ تھی. كان العسل مصفا، كان العسل مصفا. ترجمہ ہم کیا کریں گے اس کا؟ شہد صاف ستھرا تھا، شہد صاف ستھرا تھا. ابھی جملے پر غور کیجئے تو کانا کے آنے کی وجہ سے العسل مبتدا جو تھا پہلے اب کیا ہو گیا؟ کانا کا اسم بن گیا، کانا کا اسم بن گیا. اور مصفن کانا کی خبر. کانا کا اسم کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. اور کانا کی خبر کیا ہوتی ہے؟ منصوب. كان الزجاج مكسورا، شیشہ ٹوٹا ہوا تھا. كان الجو باردا، موسم ٹھنڈا تھا. کانا فعل ناقص، الجو کانا کا اسم، باردن کانا کی خبر. مبتدا خبر مل کر جملہ خبریہ ہوا. اسی طریقے سے کانا ابراہیم ناصحا، ابراہیم نصیحت کرنے والے تھے. کان الشارع واسعا، سڑک کشادہ تھی. کانت السجادۃ نظیفۃ، قالین صاف ستھرا تھی، قالین صاف ستھرا تھا. استغفر اللہ. کان الانسان عجولا، انسان جلد باز تھا. کانت امرأۃ عاقرا، عورت بانجھ تھی. اچھا آگے کے جملے بھی دیکھ لیجئے. کان الکافرون اعداء، کان اللہ علیما حکیما، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوۃ، کان اللہ قدیرا، کان المبذرون اخوان الشیاطین، كانت الكتب الدراسية مبعثرة، ما كان محمد أبا أحد، ما كان الخيار مضا، ما كان عيسى بن الله، ما كان المصور ماهرا، ما كان الجو معتدلا، ما كان الدخان كسلانا، ما كانت المطر غديرا، ما كان الحارس ساهرا، ما كانت الريح شديدة، ما كان الصباغ شابا، ما كانت الخضروات طرية، ما كانت اللعب رخيصة، ما كانت العطلة مريحة. تمرین نمبر 2، عربی بنا کر صحیح اعراب کے ساتھ پڑھیں اور لکھیں. آگ ٹھنڈی تھی. كانت النار باردة، مچھیرا چالاک تھا.
اسی طریقے سے شریفہ اچھا تھا، انناس مہنگا نہیں تھا، خربوزہ کھٹا نہیں تھا، تربوز سرخ نہیں تھا، اخروٹ خراب نہیں تھا، اخروٹ خراب نہیں تھا، آزر کا لڑکا ہونہار تھا، کان ولد آزر رشیدن، ابراہیم بردبار تھے، کان ابراہیم حلیمن، بادام سستا نہیں تھا، بادام سستا نہیں تھا، ما کان الجوز رخیصا، پلمبر نیا تھا، کان السباک جدیدا، شہر کا بادشاہ ظالم تھا، کان شہر کا بادشاہ، کان ملک البلد ظالما، اس آدمی کا نام ابراہیم تھا، انجیر پکا تھا۔ اس طریقے سے بقیہ جملے بھی آپ اس کی عربی بنا کر کاپی میں درج کیجئے۔ یہ آج کا سبق یہاں پر ختم ہوا، جس میں کانا کے مسائل بیان کیے گئے تھے۔ ایک مرتبہ آپ ذہن میں رکھیں، کانا مبتدا خبر پر داخل ہوتا ہے، مبتدا کو اپنا اسم بناتا ہے، کانا کو اپنی خبر بنا کر بجائے پیش کے زبر دیتا ہے، اور اگر جملے کو منفی بنانا ہو، فعل ناقص ہے کانا، اگر منفی بنانا ہو تو کانا سے پہلے ما داخل کر کے جملے کو منفی بنائیں گے۔ جیسے ہم نے کہا اخروٹ خراب نہیں تھا، تو اس وقت کانا سے پہلے ما لے آئیں گے، پہلے ہے کان الجوز، اور پھر اس سے پہلے اگر نہیں بتلانا ہے تو ما کان الجوز ردیئا۔ یہ آج کا سبق ختم ہوا۔ اللہ پاک ہم تمام کو محنت سے پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، نیز اللہ پاک حوصلہ و ہمت عطا فرمائے، اور آپ کو اللہ اپنی منزل تک پہنچائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.